محترم سامعین گرامی، قرآن کی ایک آیت مجیدہ سرنامہ کلام میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ چاہتا ہوں کہ اس آیت کی تفسیر کے چند کلمات آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کروں۔ حضرات گرامی، نمائندہ خدا کو اس مقام پر بھی نصیحت کا موقع ملتا ہے، وہ اپنی نصیحت کرتے نظر آتے ہیں۔ آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر امام زمان تک جتنے بھی معصوم نے اس دنیا میں زندگی اس دنیا میں بسر کی ہے، ہر معصوم اپنے زمانے میں اپنے انداز میں نصیحت کرتے رہے ہیں۔ توجہ میری طرف ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن کے اندر چند چیزیں ایسی ہیں جس پر زیادہ ہی توجہ دی گئی ہے، ترک دنیا پہ توجہ دی گئی ہے۔ مال کی محبت سے انسان کو دور رکھا گیا ہے۔ بالخصوص ان تمام چیزوں کا خلاصہ کیا جائے تو اس انسان کو غرور سے دور رکھنے کی انتہائی زیادہ تاکید دی گئی ہے کہ اے انسان غرور سے دور رہے۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا الْغُرُورُ، فرمایا یہ جو انسان کی یہ جو دنیاوی زندگی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورُ، یہ سوائے دھوکے کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان یہ جو زندگی گزار رہا ہے یہ تو بہت بڑے دھوکے میں ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے میں تو ابھی تک صحت مند ہوں، بزرگ یہ سمجھتا ہے مجھ سے بھی زیادہ بزرگ موجود ہیں، ابھی تک ان کو کچھ نہیں ہوا تو مجھے کون سی موت آ سکتی ہے۔ شیطان انسان کو مختلف ہیلوں سے، بہانوں سے، چالوں سے، توبہ سے دور رکھتا ہے۔ شیطان انسان کو یہ آسرا دلاتا ہے کہ ابھی تک تو جوان ہے، ابھی تو تیری موت کو بڑے دن پڑے ہیں، چلو آج نہیں، آج کا دن تو سو لے، کل توبہ کر لینا، کل کون سی موت آ رہی ہے، کوئی نہیں، آج اگر کھانا کھا لیا تو کوئی نہیں، شکر ادا کرنے کی ضرورت، کل شکر ادا کر لینا، چلو آج ایک ہی تو نافرمانی، اتنی تو نیکیاں کرتا ہوں، ایک نافرمانی ہو گئی تو کیا ہو گیا۔ اس انداز سے شیطان انسان کو اپنے راہ سے بھٹکاتا ہے اور انسان کو راہ الہی سے دور کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام انہی نصیحات میں سے معصوم کی ایک بڑی اہم زندگی گزارنے کے لیے اور انتہائی پیچیدہ اور زبردست معصوم نے ایک کلمات فرمائے انسان کی زندگی کے لیے۔ انہی معصومین کے کلمات ہی ہیں جو انسان کی سعادت ابدی کا باعث بنتے ہیں۔ امام نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمس، فرمایا پانچ چیزوں سے پہلے اہمیت دے دو، پانچ چیزوں سے پہلے اہمیت دے دو، مگر نہ اگر وہ پانچ ظاہر ہو گئی تو سوائے پچھتانے کے انسان کو کچھ نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہی وہ پانچ چیزیں ہیں جن کی قرآن میں بھی سب سے زیادہ تاکید آئی ہے اور سب سے زیادہ جو ہے احادیث میں بھی اس کی ممانعت آئی ہے، اور ڈھیر ساری روایات میں یہ لفظ آئے ہیں، یہ جو بھی میں نے چیزیں گننی ہیں کہ قیامت والے دن انسان کا لا یزول قدم عبد، انسان کا قدم تک نہیں ہلنے دے گی کہ ان چیزوں کے بارے میں انسان سے سوال ہوگا۔ اب وہ کون کون سی پانچ چیزیں ہیں؟ معصوم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، شبابک قبل حرمک، فرمایا اپنی جوانی کی اہمیت کر لو اس سے پہلے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ انسان کے لیے جوانی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت امام خمینی اسی حدیث کو اپنی کتب میں، اپنے خطابات میں بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، اور بالخصوص اسی پوائنٹ کی بہت زیادہ تشریح کرتے تھے کہ شباب آقا قبل حرم، کہ
اپنی جوانی کی حفاظت کر لو اس سے پہلے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اس لیے کہ جوانی میں کیا گیا خالق کو ایک سجدہ بڑھاپے کے 70,000 سجدوں سے افضل ہے۔ جوانی میں کی گئی عبادت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ جب ایک جوان کا سر جھکتا ہے رکوع کی طرف، یہ ایک جوان کی پیشانی ٹکتی ہے زمین کے اوپر، کس لیے؟ اس پروردگار کی مدح و ثنا کرنے کے لیے۔ اس وقت پروردگار اپنے ملائکہ کو مخاطب کر کے کہتے دیکھ لو جوان ہے، اعضاء بھی اس کے ساتھ ہیں، قوا بھی اس کے ساتھ ہیں، مضبوط بدن رکھنے کے باوجود آیا ہے میری بارگاہ میں پڑھ رہا ہے سبحان ربی اللہ۔ لہذا انسان کی انتہائی زیادہ جو ہے اس جوانی کی اہمیت پہ زور دیا گیا ہے۔ سامعین گرامی، اس جوانی کے لیے کیوں اتنا جو ہے وہ اہمیت دی گئی ہے؟ باقی بھی تو چیزیں ذکر ہو رہی ہیں، آگے 4 چیزیں رہ گئی ہیں، تو معصوم نے سب سے پہلے جوانی کو ہی کیوں ذکر فرمایا؟ اس نقطے سے اور نتیجے سے کامز کو پردے کو میں ہٹاتا ہوں۔ اگر آپ ایک دفعہ آواز بلند صلوات پڑھیں، اپنے چہروں کو ہنستا مسکراتا رکھیں۔ صبح کا وقت ہے، آپ کے بالکل صبح کی پہلی ساعت ہے، آپ کے چہرے پہ نیند کے آثار ہیں۔ جو بندہ ایک دم نیند کے آثار ہے اسے کھڑا کر دوں گا، توجہ سے سنیں دوستو۔ اس جوانی کی اتنی اہمیت ہے، اس جوانی کو پہلے ذکر کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس جوانی میں انسان کے اعضاء ساتھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلا کون سا اعضاء ہے؟ دماغ، یہ عقل جوانی میں اتنی تیز ہوتا ہے کہ جو چیز آپ جوانی میں پڑھیں گے آپ کو بڑھاپے تک نہیں بھولے گی۔ جوانی میں آپ کا بدن آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ جب سردی آ جاتی ہے نا تو انسان کا اگر بدن بوڑھا ہو، کمزور ہو، تو انسان عبادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر مسجد تھوڑی سی گھر سے دور ہے نا تو بندہ صبح مسجد نہیں جا سکتا۔ بندہ اگر اٹھ کے جانا بھی چاہے تو ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں کہ آپ سردی آپ کی صحت کے لیے نامناسب ہے، آپ کو نقصان پہنچا دے گی، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ پھر ان کو عبادت سے، وہ جو جماعت والی عبادت ہے نا اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ خداوند مقدس اس کو ثواب دے دے، اگر اس کا ارادہ ہو، وہ جوانی میں جاتا رہا ہو، اب بوڑھاپے کی وجہ سے نہیں جا سکتا، تو ہو سکتا ہے خدا اسے ثواب تو دے دے، لیکن جو پسندیدہ عمل نماز جماعت سے رہ گیا ہے اس کا ثواب کا اسے خمیازہ نہیں مل سکتا، وہ اس سے رہ گیا ہے۔ جوانی میں انسان کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے۔ جوانی میں انسان کی قوت ارادہ جو کر لیتا ہے، جوان جو بھی ارادہ کرتا ہے انتہائی پختہ ارادہ کرتا ہے، اس ارادے کے اوپر پھر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اس ارادے سے دور نہیں جاتا۔ جوانی میں مختصر کروں چونکہ ٹائم انتہائی قلیل ہوتا ہے، فرمایا کہ تیسری یہ ہے کہ انسان کی جوانی میں فکر کی صلاحیت تیز ہوتی ہے۔ انسان جو کام فکری تیزی جو انسان میں جوانی میں ہوتی ہے وہ بڑھاپے نہیں آتی۔ بہت عجیب بہت عام جملہ ہے ہمارے جو گھروں میں، محفلوں میں، علاقوں میں رائج ہے، وہ یہ کہ جو انسان جب بچپن میں آتا ہے اس کے بعد پھر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، جوان ہو گیا، پھر جب بوڑھا ہوتا ہے تو اسی بچپنے والی صورت میں چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو بوڑھا ہو گیا اب یہ بوڑھا ہے بچوں کی طرح، اس کے ساتھ بچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی دماغی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اور بچوں سے عورتوں سے اس طرح سے معاملات میں پھر وہ الجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے معصوم نے فرمایا شباب قبل ربک، اپنی جوانی کو سیو کر لے، اپنی جوانی کو غنیمت جان اس سے پہلے کہ بوڑھا ہو جائے۔ بوڑھا انسان پھر وہ عبادت بھی کرے تو وہ والی عبادت نہیں ہو سکتی جو اس نے جوانی میں سجدہ کیا تھا۔ جوانی میں ائمہ معصومین کے زمانے میں بھی جوانوں کو زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ جہاد کے لیے ائمہ خود کہتے تھے، بوڑھوں کو خود کہتے تھے کہ آپ جہاد کے لیے نہ آئیں، آپ کا بدن اس قابل نہیں ہے کہ آپ جہاد کر سکیں، آپ گھر میں بیٹھے۔ اگرچہ کچھ محبان اہل بیت ایسے ہوتے تھے کہ جو اہل بیت سے اس قدر عشق کرتے تھے، عشق کی اس منزل پر فائز تھے کہ آنکھوں پہ پردے آنکھوں پہ آئے ہوئے تھے، کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی،
کمر جھکی ہوئی، داڑھی سفید ہے، لیکن عشق حسین میں بزرگ صحابہ بھی اپنی آنکھوں کو اوپر کر کے پٹی باندھ لیتے ہیں، کمر کو سیدھا کر کے لکڑی باندھ لیتے ہیں، اپنی داڑھی کو خضاب کر کے جوانوں کی طرح فوج حسینی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو عشق کی بات ہے، وگرنہ معصومین نے منع کرتے رہے ہیں، کافی زیادہ معصومین کے جو ہے وہ واقعات موجود ہیں کہ جس میں معصومین نے بوڑھوں کو منع کیا کرتے تھے کہ اب آپ کو وہ لیول نہیں ہے کہ آپ جہاد کر سکیں۔ لہٰذا جوانی کی انتہائی زیادہ اہمیت ہے، اپنی جوانی کو محفوظ رکھیں، اپنی جوانی کو، شیطان آپ کو سب سے زیادہ گمراہ جو کرتا ہے وہ یہی مرحلہ ہے، جوانی میں آ کے انسان کو گمراہ کرتا ہے، مختلف محبتیں اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، بعض جائز محبتیں ہیں، بعض ناجائز محبتیں ہیں۔ وہ جوان قابل سلام ہے، وہ جوان قابل تعریف ہے کہ جس جوان کے دل میں محبت علم آ جاتی ہے، جس جوان کے دل میں محبت اہل بیت آ جاتی ہے، جس جوان کے دل میں محبت خدا آ جاتی ہے، ایک دو بلندر صلوات۔ لہذا جوانی کی اہمیت کو کبھی نہ کھوئیں۔ اس کے بعد فرمایا صحت کا قبل سقمک، فرمایا اپنی صحت کو غنیمت جان اس سے پہلے کہ تم بیمار ہو جائے، بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت کی اہمیت کو جانیں، اپنی صحت کی اہمیت کو جانیں۔ ایک دو بلندر صلوات۔ سننا چاہ رہا درس دیر ہو جائے، اب ادھر توجہ کریں، میں امام مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ ادھر ادھر کیوں متوجہ ہوتے ہیں، لکھ لیجیے بس۔ معصوم نے فرمایا کہ اپنی صحت کو غنیمت جان اس سے پہلے کہ تو مریض ہو جائے۔ انسان جب مریض ہو جاتا ہے، انسان جب اس مرض والی حالت میں آ جاتا ہے تو اس وقت انسان پہ انتہائی زیادہ مشکلات طاری ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات عبادات کے نتیجے میں یہ میدان کی انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ جب انسان مریض ہو جاتا ہے تو بہت ساری عبادات سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرض کریں ایک بندے کو جلد کی بیماری لگ گئی ہے، اب اس بندے کے لیے کیا ہوگا؟ ایک بندے کو جلد کی بیماری لگ گئی ہے، وہ وضو نہیں کر سکتا، اب وہ وضو والی عبادت سے گیا، تیمم کرے گا، وضو کی اپنی فضیلت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پاکیزگی میں سب سے زیادہ پہلا نمبر اسی وضو کا ہی ہے، یا غسل کا ہے کہ پانی سے انسان طہارت کرے، مٹی کا نمبر بعد میں آتا ہے، مٹی دوسرے نمبر پہ ہے۔ لہٰذا یہ جو ہے معصوم نے فرمایا اپنی صحت کا خیال رکھو اس سے پہلے کہ تم مریض پڑ جاؤ۔ مریض ہونے سے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھنے سے کیا مراد ہے؟ انسان وہ کھائے جو خدا چاہتا ہے، حلال کھائے انسان۔ امام معصومین علیہ السلام کے جو بتائے ہوئے مستحبات یا مکروہات ہیں شریعت میں کم از کم 2000 کے آس پاس ان کی تعداد ہے۔ کس لیے ہیں؟ صرف انسان کی صحت کے لیے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو شریعت کے مستحبات اور مکروہات سمجھا دیں تو وہ بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ معصوم نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کی تشریح فرمائی ہے، رات کو زیادہ نہیں کھانا چاہیے، کھانے سے فوراً بعد سونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ معدہ کام نہیں کر سکتا، سونا مکروہ ہے۔ کھانے کے فوراً بعد شام کو اگر آپ سو جائیں تو سونا مکروہ ہے۔ 70 قدم چلیں، کیوں؟ اس لیے کہ معدہ جو ہے وہ کام کر سکے۔ لہٰذا اس طرح کے جو مستحبات، جتنی بھی حرام چیزیں ہیں وہ اللہ نے اپنی مرضی سے حرام کی ہیں نہیں، اسی انسانی صحت کا خیال رکھتے ہوئے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں وہ اسی انسانی صحت کا خیال رکھتے ہوئے، جو چیزیں حلال قرار دی ہیں وہ بھی اسی انسانی صحت کا خیال رکھتے ہوئے۔ انتہائی مختصر نے فرمایا تیسری چیز وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، فرمایا اپنی مالداری کی حفاظت کر لے قبل اس کے کہ تو فقیر ہو جائے۔ اگر تیرے پاس مال و دولت ہے تو اپنے مال و دولت کی قدر کر، مال و دولت والی نعمت کو بے قدر نہ کر، اسے ضائع نہ کر، بلکہ اس دولت کی قدر کر لے، اسے غنیمت جان اس سے پہلے کہ تیرے اعمال کی وجہ سے خدا تیری اس دولت والی نعمت کو چھین لے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مال میں بہت ساری چیزیں واجب رکھی ہیں، فقراء کا حصہ رکھا، مساکین کا حصہ رکھا، سادات کا حصہ رکھا، زکوٰۃ رکھی۔ خداوند متعال نے فرمایا الفقراء المال مالی، یاد رکھنا تیرا مال میرا مال ہے، یہ نہ کہنا جتنا بھی تیرے پاس مال ہے
وہ میں اللہ نے دیا ہے، اور کبھی بھی یہ میں مال تجھ سے واپس لے سکتا ہوں۔ تیرا مال وہ تھا جو تو استعمال کر چکا ہے۔ لوگ سمجھتے میرے پاس تو اتنا مال و دولت ہے، یہ سب کچھ میرا ہے، زمین پہ نظر کوئی نہیں پڑتی۔ انسان غرور اور فخر میں چل رہا ہوتا ہے جب انسان کے پاس دولت آ جاتی ہے۔ دعوت مطال نے فرمایا یہ دولت میری ہے، المال مالی والفقراء عیالی، فرمایا یہ جو معاشرے کے غریب اور پست مالی طور پر پست لوگ ہیں، جو غریب ہیں، جو نادار لوگ ہیں، فرمایا وہ میرے اہل و عیال ہیں۔ فرمایا کہ صدقہ ان غرباء کو صدقہ دو، کیوں؟ استنزل الرزق بالصدقہ، فرمایا اپنے رزق میں اضافہ کرو، اپنے رزق میں اضافہ کرو اس صدقے کے ذریعے۔ مال کے بارے میں بہت زیادہ آیات موجود ہیں۔ فرمایا المال والبنون زینت الدنیا، یہ مال زینت دنیا ہے، آخرت میں مال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اس مال کا فائدہ ہے، وہ مال جو ہے تو مال لیکن وہ دنیا میں ہونے کے باوجود آخرت کے لیے ہے۔ یعنی انسان کے پاس مال ہے، ہر وہ کام کر رہا ہے جس کام کرنے کے لیے خدا متعال نے حکم دیا ہے۔ اپنے مال سے مالی واجبات ادا کرتا ہے، اپنے مال سے حرام جتنے بھی ذرائع ہیں ان سے اپنے مال کو بچاتا ہے۔ یہ ہے اس مال کی حفاظت اور مال کو غنیمت جاننا۔ یہ مال خداوند متعال انسان کو عطا کرتا ہے، انسان کا اپنی ذاتی کمال کوئی نہیں ہوتا ہے اس مال میں۔ اس کے بعد فرمایا فراغ کا قبل شغل، فرمایا اپنی یہ جو انسان کی یہ حالت ہے کہ جس میں انسان مصروف نہیں ہوتا، یعنی اپنے فارغ ہونے کا، اپنے فارغ وقت کو غنیمت جان اس سے پہلے کہ تم مصروف ہو جائے۔ کس طرف کنایا ہے یہ بھی ان جوانوں کی طرف کنایا ہے۔ ابھی جو جوان ہیں جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی، جو ابھی تک بلوغ کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہیں، ان جوانوں کے لیے معصوم نے خصوصی ملاقات کرنا تو اہمیت رکھتا ہے۔ آج انسان آزاد ہے، آج انسان وہ کر سکتا ہے جو شادی کے بعد نہیں کر سکتا۔ آج آپ لوگوں کے لیے انتہائی آسانی ہے۔ انسان جب تھوڑا سا بڑا ہوا ہوتا ہے، انسان کی 30 سے 35 سال کے بعد کی جو زندگی ہے وہ 35 سال سے پہلے کی نہیں مل سکتی اس کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد انسان کی مصروفیت جو ہے وہ بڑھنے لگ جاتی ہے۔ انسان کی مصروفیت جیسے بڑھتی ہے سمجھے کہ اب وہ اس انداز میں نہ ہی عبادات کر سکتا ہے، نہ ہی علم جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے، یا نہ ہی انسان مصروفیت کے لمحات میں، دنیا تو آج اتنی مصروف ہے، خدا نے تو انہیں یاد رکھا ہوا ہے پر دنیا نے خدا کو یاد نہیں رکھا۔ کتنا کریم ہے وہ پروردگار، دن میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، 5 نمازیں ہیں، انسان سے نماز نہیں پڑھی جاتی، انسان خدا کو بھول جاتا ہے، لیکن خدا نے انسان کو کبھی نہیں بھلایا۔ کبھی بھی یہ نہیں ہوا انسان بھوکا سو گیا ہو، حتیٰ کہ انسان وہ حیوانات جن کا اپنا گھر بھی نہیں ہے۔ ابھی جانوروں میں سے ایک نجل سلین ہے، کتا، اس کو کوئی گھر نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی کے بنائے ہوئے گھر میں جا کے پناہ لے لیتا ہے۔ تو یہ جو حیوانات ہیں ان کو بھی خدا بند متعال اپنے صحیح وقت کے اوپر یاد رکھتا ہے، اور قرآن میں بھی ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، اگر مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ عزیزان گرامی، 5واں پوائنٹ فرمایا حیاتک قبل موتک، فرمایا اپنی زندگی کو غنیمت جان موت سے پہلے۔ فرمایا ایک وقت آ جائے گا جب تجھ پہ موت آ جائے گی، موت کے وقت سوائے پچھتانے کے تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا، سوائے پچھتانے کے تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ حدیث تو بہت طویل ہے لیکن میں اسی پوائنٹ پہ جو ہے وہ انتہا کرتا ہوں۔
انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو قرآن نے اس کی خواہشوں کو ذکر کیا ہے کہ انسان مرنے کے بعد کون سی خواہشیں کرتا ہے۔ اپنی سماعتوں کو تیز کریں تاکہ میں اس طویل کو بالکل قریب عرصے میں آپ کے سماعتوں تک پہنچا سکوں۔ قرآن کہتا ہے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، انسان مرنے کے بعد سب سے پہلی خواہش کرے گا ہائے کاش میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کر سکتا۔ اب خواہش کرے گا، اس خواہش کا کوئی فائدہ نہیں ہے، زندگی میں اس کے اللہ کے رسول کی، اس کے ولیوں کی اطاعت کر لیں۔ دوسری خواہش یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں بھی رسول اللہ والا راستہ اختیار کر لیتا، میں بھی ائمہ اہل بیت والا راستہ اختیار کر لیتا۔ اب زندگی ختم ہو گئی ہے، اب وہ راستے کا اختیار نہیں رہا، اب سوائے پچھتانے کی کوئی نہیں۔ ایک ایسی خواہش ہے کہ انسان سوچے تو رونے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ فرمایا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔ یہ دوستی ایک بہت لمبا موضوع ہے۔ دوست ہی ہوتے ہیں جو انسان کو معاشرے کا پست ترین فرد بنا دیتے ہیں، دوست ہی وہ ہوتے ہیں جو انسان کو معاشرے کا بہترین ترین فرد بناتے ہیں۔ حضرت نوح کے بیٹے کو دوستوں نے خراب کیا تھا، دوستانہ منش اس کی ایسی تھی کہ وہ اللہ کے نبی اپنے والد کے بھی مخالف ہو گیا تھا۔ لہذا فرمایا کہ قیامت والے دن انسان یہ بھی خواہش کرے گا کاش میں کسی فلاں کو دوست نہ بناتا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اپنی حیات ابدی کے لیے کچھ مال جمع کر سکتا۔ اب اتنا مال جمع کیا زندگی میں، زندگی ختم ہو گئی، اب موت کی دہلیز پہ قدم آ رکھا ہے، اب مال نہیں رہا، کاش آخرت کے لیے کوئی مال اکٹھا کر لیتا۔ یا لیتنی لم اوتا کتابہ اللہ اکبر، کاش مجھے بائیں ہاتھ میں میرا نام اعمال نہ دیا جاتا۔ بہت بڑی بھاری خواہش ہے۔ ایک وقت ہوگا میدان محشر ہوگا، ائمہ معصومین کی ذات کے سامنے ہوگی، عادل حقیقی کی بارگاہ میں انسان یہ خواہش کرے گا کہ میرے بائیں ہاتھ میں مجھے نام اعمال نہ دیا جاتا، اصحاب الشمال نہ بنتا، میرے اس ہاتھ میں نہ دیا جاتا تھا۔ اب خواہش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا لیتنا کانت القاضیہ، کاش اس سے پہلے مر گیا ہوتا۔ بہت بڑا کمال جملہ قرآن کا۔ فرمایا انسان قیامت میں یہ خواہش کرتا آج 60 سال بعد مرا ہو، کاش 20 سال پہلے مر جاتا، اس سے 20 سال کی عمر میں مر جاتا، 40 سال پہلے مر جاتا۔ کیوں؟ تاکہ میرے گناہ میں اضافہ نہ ہوتا۔ انسان زندگی کی دعا مانگتا ہے، مانگنی چاہیے، گناہ نہیں ہے، لیکن اگر انسان کی زندگی صراط مستقیم پہ نہیں ہے تو اسے موت کی دعا مانگ لینی چاہیے۔ فرمایا لیتنی کنت ترابا، کاش پیدا ہی نہ ہوتا، کنت ترابا، مٹی ہوتا، پیدا نہ ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان اپنی زندگی حجت خدا اور فرمان خدا کے مطابق نہ گزار سکا۔ اب ہے پچھتانے کا مرحلہ، پچھتا رہا ہے لیکن پچھتاوے کا فائدہ نہیں ہے۔ آؤ اس دنیا کی اہمیت کو سمجھو، یہاں پہ پچھتانے کے لیے اتنا کافی ہے، دل میں خیال کر لے پروردگار تو میرا خالق تھا، مجھ پہ شیطان کا حملہ ہو گیا تھا، میں نے اپنے نفس کی مان لی، تو نے مجھ پہ فرائض واجب کیے تھے، میں ان پہ عمل نہیں کر سکا، خالق میں نادم ہوں، آج سے وعدہ کرتا ہوں آج میرے گناہ معاف کر دے، آئندہ تیرے حکم پہ عمل کروں گا، سجدہ بھی نہ کرے، رکوع بھی نہ کرے، اپنے کام میں بھی مصروف رہے۔ وہ اتنا عظیم خالق ہے کہ خالی دل میں سوچنے سے بھی معاف کر دے۔ اس پہ ایک واقعہ مختصر، حضرت موسیٰ کے دور کا ایک شخص ہے، بارش ختم ہو جاتی ہے علاقے میں، بارش ہو رہی، قحط سالی ہے، سارے جمع ہو جاتے ہیں، حضرت موسیٰ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وہی آتی ہے اس محفل میں ایک گناہگار ہے جس گناہگار کی وجہ سے اس علاقے سے رحمت کو روک دیا گیا ہے، اس گناہگار کو اپنی محفل سے نکال دو، اس کے بعد اس بستی میں قریہ میں بارش آئے گی، اللہ کی رحمت آئے گی۔ وہ جو گناہگار حضرت نے اعلان کیا کہ گناہگار ہے، اس گناہگار نے یہ بات سنتے ہی دل میں افسوس پیدا کر لیا، اچھا اب سب کے سامنے میرے گناہوں کی لسٹ کھلے گی، یہ سوچ کے اندر سے ہی مر گیا کہ وہ تو پروردگار اتنا کریم ہے، اس نے تو میرے عیب چھپائے رکھا، ہر عیب کی پردہ پوشی کرتا رہا، لیکن آج دنیا کے سامنے میرے عیب آ گئے، آج دنیا کے سامنے میرے اعمال آ گئے، کوئی دیکھے گا میں نے اس کی عزت کے ساتھ ناانصافی کی تھی، کوئی دیکھے گا میں نے اس کے مال کے ساتھ ناانصافی کی تھی،
کوئی دیکھے گا میں نے تو خود اپنی حجت خدا امام معصومین کے ساتھ خیانت کی تھی، میرے ساتھ تو دنیا وہ کرے گی جو میں چاہتا نہیں ہوں. تو دل ہی دل میں اس نے توبہ کر لی. اس کے بعد وہ جو ہے روایات میں ہے کہ اس کی موت ہو گئی. موت کے بعد اللہ اکبر جب حضرت کوہ طور پہ گئے تو خداوند متعال نے کہا موسیٰ تو کلیم اللہ ہے، تجھ سے بعد میں بات کروں گا، پہلے جاؤ میرا ایک حبیب اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھو. وہاں جا کر دیکھتے تو یہاں کا سب سے بڑا گناہگار شخص، سب سے بڑا گناہگار شخص پوچھنے میں مجبور ہے کہ خالق یہ تو علاقے کا سب سے بڑا گناہگار شخص ہے، یہ تیرا حبیب کیسے ہو گیا؟ فرمایا ساری زندگی چاہے گناہ کرتا رہا، مرنے سے پہلے صدق نیت سے اس نے میری بارگاہ میں معافی مانگ لی. ایسا معافی کے اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لیجیے.